الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا دعویٰ سائیکالوجی کے 5ویں ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے چینجنگ پیپلز بیہیویئر، یعنی کہ لوگوں کا بیہیویئر کیسے بدلا جائے، کیسے نیگیٹو بیہیویئر سے پازیٹیو بیہیویئر میں چینج لایا جائے، اس کے تحت ہم نے 3 ٹیکنیکس ڈسکس کی تھیں۔ پہلی کہ اگر ہم لوگوں کے گولز چینج کر دیں، ان کا مقصد بدل دیں، تو ان کے اعمال، ان کے بیہیویئر اسی کے مطابق ہو جائیں گے۔ دوسری ٹیکنیک تھنکنگ ہائیلی آف پیپل، لوگوں کے بارے میں اونچا سوچنا، اونچا سوچیں گے تو پھر وہ اسی معیار کے مطابق آپ کے ساتھ بیہیو کریں گے اور ان کے اندر آپ پازیٹیو چینجز محسوس کریں گے۔ تیسری ٹیکنیک جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھی کہ کسی بھی پرابلم کو ہم بڑھائیں نہیں بلکہ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی انسان بہت بڑی پرابلم لے کر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ جو ہے اس پرابلم کو کم کرنے کے لیے آپ بہت ہی کام اور کول ایٹیٹیوڈ سے اس پرابلم کے بارے میں سنیے، اور اگر آپ پینک کریں گے تو اس کے اندر بھی ویسے ہی چینجز آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کول اینڈ کام ایٹیٹیوڈ سے سنیں گے اس کو اور کہیں گے اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، اس کا حل نکل سکتا ہے، ہم بیٹھ کے اس کا حل نکال سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی جو پینکنگ ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ چینج ہو جائے گا۔ چوتھی ٹیکنیک جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس ایپیسوڈ میں، اور بھی ٹیکنیکس ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ بیہیویئر کو چینج کرنے کے تعلق سے، وہ ہے سیکنگ ونس ایڈوائز ٹو فکس ونس اون پرابلم۔ یعنی کہ مثال کے طور پر کیا ہے کہ آپ جس کا پرابلم سالو کرنے والے ہیں اسی چیز کا مشورہ آپ اسی انسان سے لیجیے۔ مثال کے طور پر ایک بھائی ہے، وہ اپنی بہن کو مارتا ہے، ہی ہٹس اے سسٹر۔ اب آپ کو کیسے اس میں چینج لانا ہے؟ اب آپ ایک بار اس کے پاس پہنچیے اور بتائیے کہ بھائی ایک فلاں خاندان کا لڑکا ہے، وہ اپنی بہن کو بہت مارتا ہے، کیا کروں؟ تو اب وہ خود ہی اپنے آپ میں ایمبیرس فیل کرے گا، اور اگر جو مشورہ اس نے دیا تو وہ ایکچولی وہ مشورہ اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ نے کسی اور خاندان کے بچے کا ایگزامپل دیا کہ وہ اپنی بہن کو مارتا ہے، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تو وہ جیسا مشورہ دے گا وہ ایکچولی اپنے آپ کو ہی مشورہ دے رہا ہے۔ ایک ویک نریشن ہے، ضعیف حدیث ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف انسان ہے اور وہ وضو کرنے میں بہت زیادہ مسٹیکس کر رہے ہیں، یعنی بہت غلطیاں کر رہے ہیں وضو کرنے میں، ان کا وضو کا طریقہ جو ہے وہ بالکل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ حسن اور حسین نے دیکھا کہ یہ جو ضعیف انسان ہے ہی از کمٹنگ سیریس مسٹیکس ان وضو، ان ابلیوشن، میکنگ ابلیوشن۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی مسجد میں آپ کسی ضعیف انسان کو دیکھتے ہیں، ایلڈرلی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے وضو میں بہت غلطیاں کر رہا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے کہا کہ انکل آپ کا وضو بنانے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو انکل کیسے جواب دیں گے آپ کو؟ بولیں گے یو آر ٹیچنگ می، تم مجھے سکھا رہے ہو، میں اتنے سالوں سے وضو کر رہا ہوں، بتائیے ہوگا کہ نہیں ایسا؟ اور تم ابھی اتنے چھوٹے ہو، جمعہ 8 دن تمہیں ہوئے نہیں ہیں اسلام کو جانے ہوئے، اینڈ یو آر ٹیچنگ می۔ تو آپ دیکھیے اس طرح کا رسپانس آتا ہے۔ تو حسن اور حسین نے کیا کیا؟ حسن اور حسین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انکل ہم دونوں میں سے آپ بتائیے کون صحیح وضو کر رہا ہے، ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں اور آپ بتائیے ہم میں سے کون صحیح وضو کر رہا ہے۔ اور دونوں نے ان انکل کے سامنے وضو کیا، اور جب وضو کیا تو انکل کو، اس ضعیف انسان کو احساس ہو گیا کہ ایکچولی اس کا وضو کا جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ دونوں جو ہے صحیح وضو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کا سنت کے مطابق ہے اور میرا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی آسانی سے، بنا کانفلکٹ کے، بنا کسی لڑائی جھگڑے کے، بنا کسی بحث مباحثے کے، حسن اور حسین نے ان انکل کا وضو کا طریقہ چینج کر دیا۔ اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں سیکنگ ونس ایڈوائز ٹو فکس ونس اون پرابلم۔ کسی انسان کا اگر آپ کو پرابلم دور کرنا ہے تو اسی سے اس کا مشورہ لے لیجیے، اس کے پرابلم کو دور کرنے کا مشورہ اسی سے لے لیا جائے تو الحمدللہ اسے احساس ہو جائے گا، اور کسی کانفلکٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بحث مباحثے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جھگڑے لڑائی کی بھی ضرورت
نہیں پڑے گی. مثال کے طور پر آپ کو کسی انسان کے بہت سارے برتاؤ چینج کرنا ہے, بہت سارے ایکشنز اس کے چینج کرنا ہے, آپ کو بدلنا ہے, بہت سے نیگیٹو اعمال ہیں اس کے, بہت سے نیگیٹو برتاؤ ہیں اس کے, بہت سی بری عادتیں ہیں اس کی, تو اب آپ کیسے چینج کریں گے ان بری عادتوں کو؟ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ آسان والی جو عادت ہے اس سے شروعات کیجیے. اگر آپ آسان والی عادت سے شروعات کریں جو آسانی سے بدلی جا سکے تو انشاءاللہ سامنے والے کو بھی اچھا لگے گا کہ ہاں میں چینج کرنے کے لائق ہوں اور میں کر سکتا ہوں چینج, یہ پاسبل ہے, میرے لیے ممکن ہے بدلاؤ لانا, اور اٹ ول کریٹ مومنٹم فار ہم انشاءاللہ. جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی انسان دیر میں سوتا ہے اور دیر میں اٹھتا ہے, تب آپ بتائیے اس کو جلدی اٹھانا آسان ہے یا جلدی سلانا؟ دیکھا جائے تو دونوں ہی مشکل ہے, لیکن پھر بھی اگر کمپیئر کریں گے تو جلدی اٹھانا زیادہ مشکل ہے صبح. تو اگر ہم کسی طرح اسے جلدی سلا سکیں تو انشاءاللہ اس کے اندر وہ چینج جو ہے جیسے ہی آئے گا جلدی سونے والا, تو وہ جلدی اٹھنا اپنے آپ آ جائے گا اس کو. اور جلدی اٹھانے پہ اگر ہم فوکس کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا, وہ ہو سکتا ہے پھر لڑائی بھی ہو جائے, کیونکہ اگر کسی کو نیند سے اٹھایا جاتا ہے تو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ. تو اس لیے ہمیشہ اس نیگیٹو عادت سے شروع کیجئے جسے بدلنے میں آسانی ہو. اگر وہ آپ چینج کر سکیں اس کی وہ عادت, تو انشاءاللہ سامنے والا بھی اس چیز کو پازیٹیو محسوس کرے گا اور اسے لگے گا کہ ہاں میں اب اگر میں یہ بدل سکتا ہوں تو اور بڑی بری جو عادتیں ہیں ان کو بھی میں بدل سکتا ہوں انشاءاللہ. مثال کے طور پر کوئی انسان سگریٹ بھی پی رہا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا, تو اب ان دونوں میں آپ کیا کریں گے, کس سے شروعات کریں گے؟ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے اور سگریٹ بھی پی رہا ہے, تو پک ون وچ از امپورٹنٹ. ان میں دونوں میں سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ نماز. کیونکہ اگر نماز اگر کسی کی نہیں ہوتی یا نماز کوئی مسلمان اگر نہیں پڑھتا, تو ایک مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے. اور اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا تو یعنی وہ بہت دور ہے دین سے. تو اس لیے کئی بار ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں ایسی عادت پکڑنا پڑتی ہے چینج کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ ہے. تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سی عادتیں چینج کرنا ہے, لیکن ہم شروعات کیسے کریں گے؟ جو امپورٹنٹ ہے. کئی بار ہم شروعات کس سے کریں گے؟ جو آسانی سے چینج ہو سکے. تو پہلی ٹیکنیک آسانی سے چینج ہونے والی ہے. دوسری ٹیکنیک کیا ہے کہ جو امپورٹنٹ عادت ہے, جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل عادت ہے, اس سے ہم شروع کریں, جس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے, بہت اہم عادت ہے جو. جیسے کہ مثال کے طور پہ نماز کا نہ پڑھنا, تو پہلے ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ سامنے والا نماز پڑھنے لگے. جب وہ نماز پڑھنے لگے گا دھیرے دھیرے اس کا افیکٹ جو ہوگا وہ سگریٹ کے اوپر بھی ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر ہم سگریٹ پہ توجہ دی اور وہ سگریٹ پہ توجہ دیتے دیتے وہ سگریٹ چھوڑ بھی دی اس نے, لیکن نماز نہیں پڑھی اور اس کا انتقال ہو گیا, تو بتائیے کیا ہوگا؟ آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یا فائدہ؟ نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور ہم نے پورا فوکس سگریٹ پہ کیا. لیکن اگر ہم نے نماز پہ فوکس کرا اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس کے اندر چینجز آئے اور وہ نماز پڑھنے لگا اور سگریٹ پیتا رہا اور اس کا انتقال ہو گیا, اللہ نہ کرے, تو آخرت میں کم سے کم وہ یہ تو کہہ سکتا ہے اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی, میں نمازی ہو گیا تھا, سگریٹ پہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے معاف کر دے پینے کی وجہ سے. تو پک ون وچ از امپورٹنٹ. پہلی ٹیکنیک سیکنگ ونس اون ایڈوائس فار فکسنگ ونس اون پرابلم, یعنی کہ اسی کا مشورہ لینا اسی کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. دوسری ٹیکنیک جو عادت آسانی سے بدلی جائے اس سے شروعات کرنا. اور تیسری جو امپورٹنٹ ہے, جو بہت اہم ہے, اس کو اگر ہم چینج کر لیں, کیونکہ اس پہ فوکس کرنا پہلے ضروری ہے, تو اسے کہتے ہیں پک ون وچ از امپورٹنٹ. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں, ڈونٹ اوور ویلم پیپل. یعنی اگر آپ کو کسی انسان کے نمبر آف بیہیویئر چینج کرنا ہے, کسی انسان کی بہت سی عادتیں آپ کو بدلنا ہے, تو ایسا نہیں ارے تم یہ بھی چھوڑو, تم جلدی اٹھنا شروع کرو, تم دیر میں سونا بند کرو, تم فلاں چیز کھانا بند کرو, تم فلاں چیز پینا شروع کرو, اور ایک ساتھ پہ ڈونٹ اوور ویلم پیپل. لوگوں کو بمبارڈ مت کیجیے. ایسا مت کریے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ فوراً وہ ان کے اندر اوور نائٹ چینج آ جائے اور وہ اینجل بن جائیں, فرشتے بن جائیں. گریجولی کیجیے. کوئی بھی بدلاؤ اوور نائٹ نہیں آتا. کوئی بھی چینج جو ہمیشہ رہنے والا ہے یا لانگ ٹرم رہنے والا ہے, وہ ایک رات میں راتوں رات نہیں آتا, چٹکیوں میں نہیں آتا. گریجولی چلیے, دھیرے دھیرے چلیے.
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر چینجز آئیں گے. تو اوور ویلم مت کریے لوگوں کو, ڈونٹ اوور ویلم پیپل. تو یعنی کہ لوگوں کو آپ یہ امید مت لگائیے لوگوں سے کہ وہ بہت ساری بری عادتیں فوراً چینج کر لیں گے, فوراً بدل جائیں گی. یہ امید لگانا ٹھیک نہیں ہے. اور نہ ہی لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ڈالیے کہ تم کو یہ عادت چینج کرنا ہے, تمہیں یہ عادت چینج کرنا ہے, تمہیں یہ بھی بدلنا ہے, تمہیں یہ بھی کھانا پینا شروع کرنا ہے, یہ بھی کھانا پینا بند کرنا ہے, صبح اٹھنا ہے جلدی, رات کو سونا ہے جلدی. تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ میں اگر ہم لوگوں کو بولیں گے تو وہ چینج نہیں آ پائے گا. لیکن اگر ہم گریجولی بولیں گے, دھیرے دھیرے ایک ایک عادت کو لے کے چلیں گے, جو پہلے امپورٹنٹ ہے اس کو لے لیں, یا پہلے جو آسانی سے بدل لی جا سکے اس کو لے لیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سامنے والے کے اندر وہ عادتیں دھیرے دھیرے جو نیگیٹو ہیں وہ کم ہو جائیں گی انشاءاللہ. نیکسٹ ٹیکنیک جو ہے ہماری وہ ہے یور enthusiasm is contagious. یعنی آپ کا جو جوش ہے, آپ کا جو اتساہ ہے وہ کنٹیجیس ہے, وہ پھیلتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سگریٹ بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اتنی ہی جلدی پینا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کے آفس میں کوئی انسان کہے کہ بھائی میں نے سگریٹ چھوڑ دی, ٹھیک ہے, اب چھوڑ دی اس نے, اب کیا ہوا ہے, کچھ دن تک چھوڑی, پھر بارش ہونے لگی, شام ہو گئی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں, اب موسم چینج ہوا, تو جو سگریٹ چھوڑی تھی وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں, ایسا ہو جاتا ہے. تو جتنی جلدی سگریٹ چھوٹتی ہے اتنی جلدی دوبارہ شروع بھی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کے آفس میں کسی نے اناؤنس کیا اور کہا کہ میں نے سگریٹ چھوڑ دی, تو آپ کیا کریے, آپ اس کو مبارکباد دینا شروع کر دیں. ماشاء اللہ, بہت بہت مبارک ہو, آپ نے سگریٹ چھوڑ دی. اور آپ اعلان کر دیجیے پورے آفس میں, سارے لوگوں کو اطلاع کریے, ارے ماشاء اللہ فلاں ہمارے بھائی نے ماشاء اللہ بہت بڑا چینج لایا ہے اپنی زندگی کے اندر, اس نے سگریٹ چھوڑ دی. آپ اس کو گفٹ دے دیجیے, ایک پارٹی آرگنائز کر لیجیے آفس کے اندر کہ فلاں شخص نے سگریٹ چھوڑی ہے, اس کے اوپر آج پورے آفس میں پارٹی ہے. تو ریوارڈ پیپل فار اسمال چینج. تھوڑا بھی وہ پازیٹیو چینج لا رہے ہیں ان کو ریوارڈ کر دیا. اب سارے آفس والوں میں اعلان ہو گیا کہ انہوں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے. اب یہ انسان جو ہوگا یہ کم سے کم 2 بار تو سوچے گا دوبارہ شروع کرنے کے لیے. سوچے گا کہ نہیں, بتائیے آپ. کیونکہ اب آپ نے کیا کرا ہے, یور enthusiasm is contagious. یعنی آپ کا جو جوش تھا اس جوش کو آپ نے, اپنے اتساہ کو پورے آفس میں پھیلا دیا, سب کو اطلاع کر دی, اعلان کر دیا آفس میں. حالانکہ اس نے صرف آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے آج سگریٹ چھوڑ دیے, اور شاید اس کا یہ ذہن بھی نہیں بنا ہوگا کہ میں پوری زندگی چھوڑ دوں گا. لیکن اب آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ اس نے کچھ پازیٹیو چینج لایا ہے اپنی لائف کے اندر, آپ نے اسے اعلان کر دیا, آپ نے سارے آفس والوں کو بتا دیا, آپ نے پیزا پارٹی کر دی آفس کے اندر کیونکہ فلاں شخص نے سگریٹ چھوڑ دی ہے. اب وہ آفس میں دوبارہ سگریٹ پینے سے پہلے کئی بار سوچے گا انشاءاللہ. تو اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں یور enthusiasm is contagious. آپ کا جوش, آپ کا اتساہ پھیلتا ہے. اور ریوارڈ پیپل فار اسمال چینج. اگر وہ کوئی بھی چھوٹا چینج اپنی زندگی میں لاتے ہیں اور اس چینج کو آپ محسوس کرتے ہیں, وہ پازیٹیو چینج ہوتا ہے, تو ان کو اس کا ریوارڈ کیجیے, کچھ انعام دے دیجیے, ان کو کچھ گفٹ دے دیجیے اس کی وجہ سے. تو اس چیز کی وجہ سے انشاءاللہ وہ اس چینج کو برقرار رکھ پائیں گے. تو جیسے ہی کوئی سگریٹ چھوڑے, آپ فوراً اس کو کانگریچولیٹ کرنا چاہیے, مبارک ہو, کانگریچولیشن ہو. سارے آفس والے اسے مبارکباد دے رہے ہیں, سارے لوگ اس کو گفٹ لا کے دے رہے ہیں, کوئی چائے دے رہا ہے, کوئی پیزا پارٹی کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. تو اب اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا دوبارہ سگریٹ شروع کرنا. اگلی ٹیکنیک جو ہے لوگوں کے بیہیویئر کو بدلنے کی, ان کی عادتیں بدلنے کی, نیگیٹو عادتوں سے پازیٹیو عادت میں چینج لانے کی, وہ ہے پشنگ پیپل انٹو اسپاٹ لائٹ. آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیج کے اوپر کئی بار کیا ہوتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے, آڈینس بیٹھی ہے ہال کے اندر اور اسٹیج پر اندھیرا ہے اور لوگ کھڑے ہیں اسٹیج کے اوپر. تو جب اندھیرا ہوتا ہے تو لوگ, کوئی ایسا کھڑا رہتا ہے, کوئی ٹیڑھا کھڑا رہتا ہے, کوئی عجیب کوئی باتیں کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اور جیسے ہی اس کے اوپر اگر ہم اس بیچ میں لائٹ ڈال دیں, اسپاٹ لائٹ ڈال دیں اس کے اوپر, تو کیا ہوگا, جیسے ہی لائٹ پڑے گی تو ایک دم سے وہ کھڑا سیدھا ہو جائے گا کہ ارے اب میرے اوپر فوکس ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. تو وہ پھر اس کا جو لین کر کے کھڑا ہونا, جھک کے کھڑا ہونا, باتیں کرنا اسٹیج کے اوپر, وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ اب اسپاٹ لائٹ اس کے اوپر ہے, فوکس اس کے اوپر ہے, تو وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا. میں یونیورسٹی کالج آف لنڈن میں ایز اے گیسٹ اسپیکر گیا تھا میں, اور وہاں پر جو ہے اسلام اویئرنیس ویک
اسلام اویئرنیس ویک جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں وہ لوگ ہر سال، جس میں غیر مسلم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور اسلام کے بارے میں جو ہے کسی بھی اسپیکر کو بلا کر اسلام کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کا جو امیر تھا کالج کا، میں اس سے ملا اور ملنے کے بعد میں کافی خوش ہوا، کیونکہ ماشاءاللہ یو کے میں یعنی انگلینڈ میں مسلمان بڑی داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر پاجامہ اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ینگ لڑکا، نوجوان لڑکا اور اتنا ماشاءاللہ اسلام فالو کرتا ہوا۔ تو اس امیر سے ملنے کے بعد اس کا ایک فرینڈ میرے پاس آیا، تو اس نے کہا آپ ہمارے امیر صاحب سے ملے؟ میں نے کہا ہاں بالکل ملا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر کہ اتنا یو کے جیسے ماحول میں رہ کر اسلام کو اتنی اچھے سے پریکٹس کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے جو امیر صاحب ہیں جو آج آپ کو دکھتے ہیں، اگر آپ ان سے 6 مہینے پہلے ملتے تو آپ انہیں پہچان بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ یہ جو آج ہمارے امیر صاحب ہیں، یہ جب 6 مہینے پہلے اگر آپ ان سے ملتے تو یہ کالج آتے تھے، جینز پہن کے آتے تھے اور ان کی جینز الگ الگ جگہ سے پھٹی رہتی تھی، بینڈانا پہن کر آتا تھا اور کانوں کے اندر اس کے بالی بھی تھی، کان چھیدے ہوئے تھے اس کے، اور ڈیلی کالج آتا تھا تو گرل فرینڈ کے ساتھ آتا تھا، اور روز ایک ہی گرل فرینڈ ہو ضروری نہیں ہے، کبھی کوئی گرل فرینڈ رہتی تھی، کبھی کوئی گرل فرینڈ رہتی تھی۔ تو ڈیلی وہ کالج جو ہے بائک پہ آتا تھا اور اس طرح کا اس کا جو ہے اپیرنس تھا۔ اس کے بال جو تھے اس میں اسپائکس تھے، اسپائکس، آج کل جو نوجوان اسپائکس بنا لیتے ہیں جیل لگا کے بالوں کے اندر، اس طرح کے وہ ہیئر اسٹائل بھی رکھتا تھا۔ تو ہمارا جو اس نے بتایا کہ ہمارا جو پرانا امیر تھا اس نے پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیز دیکھی اور اس کو کہا کہ اگلے جمعے مینجمنٹ کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اس نے کیا کہا پرانے امیر نے اس لڑکے سے؟ اس نے کہا کہ اگلا جو جمعہ آ رہا ہے اس کو مینج کرنے کی ذمہ داری میں تمہارے اوپر سپرد کرتا ہوں کہ تم جو ہے جمعے کو سکسیسفلی آرگنائز کرو گے کالج میں، کہ خطیب سے کانٹیکٹ بھی تمہیں کرنا ہے، وضو کا انتظام بھی تمہیں کروانا ہے، جماعت کے لیے قالین بھی تمہیں بچھوانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کالج کے اندر، کالج کے ہال میں ہوں گی اور اس کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اب اس کے اوپر جب ذمہ داری ڈال دی گئی تو اب جس دن جمعہ تھا اس دن وہ پھٹی جینس میں نہیں آیا، اس دن وہ جبے میں آ گیا۔ جبے میں آیا تو پھر اس کے جو اسپائکس والے بال تھے وہ بھی نیچے آ گئے اور ٹوپی لگا کے آیا اس دن۔ اس کی گرل فرینڈ اس کو فون کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، کہاں ہو تم؟ اس نے کہا نہیں آج جمعہ ہے، آج میں نہیں آ سکتا تمہیں لینے۔ تو گرل فرینڈ نے کہا جمعہ ہے مطلب؟ نہیں آج میں جمعے کی نماز ہے اور میں اس کا مینج کر رہا ہوں، تو اس لیے آج میں تمہیں لینے نہیں آ سکتا اور تم میرے ساتھ کالج مت آنا، تم اپنے انتظام سے خود آ جاؤ۔ تو اب یہ چینجز اس انسان کے اندر آئے بیکاز ہی واز پشڈ انٹو اسپاٹ لائٹ۔ تو جیسے ہی آپ کسی انسان کو نوبل رسپانسبلٹیز دیں گے، اچھی رسپانسبلٹیز دیں گے، تو وہ انسان جو ہے ایمبیرس فیل کرے گا اور وہ اپنے بیڈ بیہیویئرز کو چینج کرے گا انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر پازیٹیو چینجز آئیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا، جب اس کو جمعے کی ذمہ داری دی گئی، پھر دھیرے دھیرے اس کو اور رسپانسبلٹیز دی گئیں، تو وہ ساری چیزیں جو کالج میں الگ الگ طریقے سے وہ آتا تھا، بینڈانا لگاتا تھا اور اسپائکس بناتا تھا، گرل فرینڈس کے ساتھ آتا تھا، سلیو لیس شرٹ کبھی کبھی پہن کر آتا تھا، یہ ساری چیزیں اپنے آپ جو ہے ختم ہو گئی الحمدللہ۔ تو اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں پشنگ پیپل انٹو اسپاٹ لائٹ، یعنی وہ لوگ جو اتنے زیادہ ابھی اسلامک نہیں ہیں، اگر ہم ان کو اچھی نوبل رسپانسبلٹیز دے دیں، اچھے کاموں کی ذمہ داری ان کے ذمے کر دیں، تو پھر ان کے اندر جو بری عادتیں ہیں یا برے بیہیویئر ہیں وہ اپنے آپ چینج ہوں گے اور وہ ان کو کرنے میں ایمبیرس فیل کریں گے، برا فیل کریں گے، کیونکہ ان کے اوپر ایک اچھے کام کی ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس نوبل رسپانسبلٹی کی وجہ سے ان کے اندر پازیٹیو چینج آپ کو نظر آئیں گے الحمدللہ۔ تو اس ایپیسوڈ میں ہم نے کیا دیکھا؟ اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کو کسی کا بیہیویئر چینج کرنا ہے تو آپ اسی سے اس کا مشورہ لے لیجئے، تو لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، بحث مباحثہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، اگر آپ کو بہت ساری عادتیں کسی کی چینج کرنا ہے تو جو آسان عادت ہو اس سے شروع کیجئے، جو آسانی سے بدلی جا سکے، کیونکہ اٹ ول کریٹ مومنٹم، اور سامنے والے کے لیے جو ایک بوسٹ اپ رہے گا کہ وہ بڑی بری عادت جو ہے وہ بھی بدل سکتا ہے اگر یہ چھوٹی بدل سکتی ہے۔ تو اسی طرح آپ جو ہے
پہلے امپورٹنٹ عادت سے شروع کیجیے. اگر بہت ساری عادتیں بدلنا ہے تو جو امپورٹنٹ ہے پہلے اس سے آپ شروعات کیجیے. لوگوں کو اوور ویلم مت کریے, یعنی کہ یہ مت کہیے کہ تمہارے اندر بہت سی بری عادتیں ہیں اور بہت ساری عادتیں تمہیں ایک ساتھ بدلنا ہے, تو یہ مشکل ہو جائے گا, ایک بھی نہیں بدلے گی. ایک ایک کر کے آپ عادتوں کو لیجیے اور چینج کرنے کی دوسرے میں کوشش کیجیے. اور آخری ٹیکنیک جو ہم نے سیکھی وہ تھی پشنگ پیپل انٹو اسپاٹ لائٹ, یعنی کہ جب آپ کسی انسان کو اچھے کاموں کی ذمہ داری دیں گے تو اس کے اندر جو بری عادتیں ہیں یا برے بیہیویئر جو ہے وہ اپنے آپ جو ہے ایمبیرس ہونے کی وجہ سے, برا فیل کرنے کی وجہ سے وہ بیہیویئرس کو بدل دے گا, کیونکہ اس کے اوپر آپ نے نوبل رسپانسبلٹی ڈال دی ہے, اچھے کاموں کی ذمہ داری آپ نے اس کو دے دی ہے, تو اس کی بری عادتیں وہ اپنے آپ کم کرنے کی کوشش کرے گا ان اچھی ذمہ داریوں کی وجہ سے جو اس کے اوپر ڈال دی گئی. تو انشاءاللہ ہم نے یہ ٹیکنیک سیکھی ہیں بیہیویئر چینج کرنے کے تعلق سے, اور آگے بھی ہم اور بھی ٹیکنیک سیکھیں گے. کرنا کیا ہے ہمیں, جو بھی ٹیکنیکس آپ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں پلیز 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 یو ہیو ٹو اپلائی. آپ ان ٹیکنیکس کو اپلائی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے ٹیچرز کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. ان کو اپلائی کیجئے. یہ پریکٹیکل ٹیکنیکس ہیں, ان کو اپلائی کیا جا چکا ہے, پازیٹیو نتائج محسوس کیے جا چکے ہیں. آپ بھی اگر اپلائی کریں گے تو آپ بھی پریکٹیکل ریزلٹس دیکھ پائیں گے اور لوگوں میں پازیٹیو چینجز محسوس کر پائیں گے انشاءاللہ. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.